25واں پارہ ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو گمراہی کا شکار ہو چکے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور قیامت کے دن یہ ظالم لوگ آپ ان کو دیکھ لیں گے کہ یہ ذلیل آنکھوں سے، ذلیل نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور ذلت کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ایمان والے اس دن بتائیں گے کہ اصل نقصان اٹھانے والے لوگ وہی ہے جو قیامت کے دن کا نقصان اٹھا چکے۔ اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالا، اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان میں ڈالا، نہ اپنے لیے آخرت کی کوئی فکر کی، نہ اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کی، نہ خود جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سوچ چکے، اور نہ اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر کر چکے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دائمی عذاب کے اندر ہوں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دین کو قبول کر لو پہلے اس سے کہ وہ قیامت کا دن واقع ہو جائے جس کے لیے واپس ٹلنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس دن تمہارا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا، اور دنیا کے تمام کیے گئے اعمال سے تم انکار بھی نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ چونکہ قیامت سے ڈرانا، قیامت کے بارے میں اس امت کو سمجھانا، اس کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو نبی آخر الزمان عطا فرمایا۔ اس لیے پیغمبر کا کام امت کو اللہ کا تعارف کرانا ہوتا ہے، اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ دونوں باتیں سمجھانا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ امت کے ذمے اللہ کے پسندیدہ کام کو اپنانا اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے اس سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن پیغمبر کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیغمبر مارے پھر کے دل میں بات ڈال دے، دل میں بات ڈالنے والے اللہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہیں اللہ کی بات، قیامت کی بات، آخرت کی بات، بھائی مرنا ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا، پھر جنت اور جہنم ہے، تو اس بارے میں بعض لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعوت سے منہ موڑ لیتے تھے، آپ تنگ دل ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ تسلی دے رہے اپنے پیغمبر کو، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اے میرے پیغمبر اگر آپ کی دعوت سے یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، باوجود دلائل کی روشنی میں آپ ان کو بات سمجھا دیتے ہیں، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، بس آپ اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، آسان الفاظ کے ساتھ جامع بات ان کو رکھ دے اور سمجھا دے۔ بس قبول کرنا نہ کرنا، عمل کرنا نہ کرنا، یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ آپ سمجھانے کے باوجود، دلائل قائم کرنے کے باوجود پھر بھی کوئی منہ موڑے گا، پیٹ پہ کے بھاگے گا اور کفر کا شیوا اپنائے گا، پھر آپ کا رب اس کو سزا دے گا، اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ہماری طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور پھر ہم ان سے حساب لیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر تمہیں نعمتوں سے نوازا تھا، نبی آخر الزمان تمہارے اندر بھیجا ہوا تھا،
تمہیں شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، تم نے ناشکری کا راستہ اپنایا۔ اور اللہ انسان کے مزاج کو بیان فرماتے ہیں، حال تو انسان کا یہ ہے وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا، اور جب ہم چکھا دیتے ہیں الانسان انسان کو منا رحمتن اپنی طرف سے کوئی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں، فرح بہا تو پھر تو اترا جاتا ہے، نعمت ہم دے دیتے ہیں، صحت ہم دے دیتے ہیں، خوشیاں ہم دیتے ہیں، پیسہ ہم دیتے ہیں، کاروبار ہم اس کو دے دیتے ہیں، جاب ہم دے دیتے ہیں، لیکن یہ انسان اس پر اترانے لگ جاتا ہے اور ایسے کہتا رہتا ہے کہ یہ میری ہوشیاری اور میری عقل مندی تھی، میں نے بھاگ دوڑ کر کے فلاں فلاں سے بات کر دی، میں نے کام بنا دیا، میں نے مسئلہ حل کر دیا، یہ تو میری ہوشیاری اور میری ہنرمندی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کا مزاج یہ ہے۔ اس لیے قارون اللہ نے اتنا مال دیا کہ اس کے خزانوں کی چابی لتنوء بالعصبہ، ایک بہت بڑی جماعت اٹھا کے لے کے چلتی رہتی تھی۔ جب معاشرے کے نیک لوگوں نے اس کو باتیں سمجھے، لا تفرح بما آتاک اللہ، جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا اس پر اترانا نہیں ہے اور آخرت کا حصہ بھولنا نہیں ہے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تم پر احسان کر کے اپنی طرف سے نعمتوں سے نوازا، تم بھی احسان کر کے معاشرے کے غریب فقیر مسکین پر خرچ کر لیا کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے کیا کہا؟ اوہو یہ کیا بات ہے، اس میں کسی کی دینے کی کیا بات ہے، یہ تو سب کچھ میری ہنرمندی اور میری ہوشیاری ہے، علی علم عندی، یہ میرا اپنا کمال ہے، میں اتنے پیسے کا مالک بن چکا ہوں۔ اس لیے اللہ نے انجام کار زمین کے اندر دنسا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ اس کو نعمتوں سے نوازے تو یہ اترا جاتا ہے، یہ اپنی ہوشیاری اور عقلمندی سمجھتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں، اللہ نے نعمتوں سے نوازا، جواب میں شکر گزاری چاہیے تھی، بجائے شکر گزار کے اترانے لگ گئے۔ انجام کار اللہ جل شانہ نے ناشکری کی وجہ سے تباہ برباد کر دیا۔ اسے آگے اللہ فرما دے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے گئے اعمال جو یہ آگے بیچ چکے، اس کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، بدگفتاری، بدقولی، بدفعلی کی وجہ سے جب اللہ نے ان کو مصیبت پہنچا دی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان برے اعمال کے جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان فوراً ناشکر بن جاتا ہے، پھر ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ نے نعمت دی شکر بجا لاتا، اللہ نے نعمت چھین لی تو بندہ صبر کا مظاہرہ کر لیتا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے ناشکری کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کا مظاہرہ کرو گے اللہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور بھائی میری شکر گزاری کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان کفرتم، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ جل شانہ تم لوگوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ خامخواہ تو اللہ فضول میں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ چاہتے کہ تم میرے بندو میری نعمتوں کی شکر گزاری کر لو۔ ورنہ حالات پڑھو، اہلی کتاب کے حالات پڑھو، عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اللہ سے کہہ دے انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان بھیج دے، تیار کھانے ہمیں چاہیے۔ جب اللہ جل شانہ دسترخوان بھیج دیا اور فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، جو کھا سکتے وہ کھا لو، بچے دسترخوان پر چھوڑ کے اٹھ کے چلے جاؤ۔ انہوں نے سٹور کرنا شروع کر دیا، سٹور کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ان کے انسانوں کے ہوتے ہوئے بدن انسان کا ہوتا تھا اور چہرے اللہ نے بندر و خنزیر کے بنا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آواز اے فنا بن فنا، وہ سر بھی ہلاتا تھا، 3 دن کے بعد مردار ہو گئے۔ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ تو اللہ جل شانہ بندوں کی ناشکری پہ خوش نہیں ہوتے، اللہ چاہتے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے قرآن مجید کے اندر کلوا من طیبات ما رزقناکم،
جو کچھ ہم نے دے کر رکھا ہے اس میں سے حلال مال کھا لیا کرو، پاکیزہ کھا لیا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ کہ بندہ شکر گزار بن جائے، اور شکر کی کیفیت یہی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت پر آ جائے۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت پر آتا ہے تو وہ شکر گزار، اور بندہ کب شکر گزار بنتا ہے؟ جب بندہ یہ سمجھ جائے کہ میرے پاس یہ نعمتیں میری ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں بس۔ ورنہ دنیا کے اندر ڈگریاں لے کر پھرنے والے بہت سارے ہیں جن کو 1 روپیہ بھی کمانے کا موقع نہیں ملتا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے ہاتھ سے لکھائی بھی نہیں کر، دستخط بھی نہیں کر سکتے، نہ نام بھی نہیں لکھ سکتے، انگوٹھا لگاتے اللہ نے لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا کے رکھا ہے۔ جسے انسان کی عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ وفی السماء رزقکم، ہاں انسان کو سوچنا چاہیے میں رزق سے محروم کیا گیا، کیوں محروم کیا گیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ محروم کرتے ہیں رزق سے، کس بذنب یصیبہ، اس گناہ کی وجہ سے جو بندہ یہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نعمت کی توفیق عطا فرما دے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں، اللہ نے کپڑے دیے، اللہ نے جوتے دیے، گھر دیا، کاروبار دیا، دکان، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ نے باطنی نعمتیں دی، نماز کی توفیق دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ذکر کی توفیق دی، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، مسجد میں وقت گزارنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو بڑھا لیتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہ میری مدد کیجئے آپ کو یاد کرنے میں، اور آپ کا شکر ادا کرنے میں، اور آپ کی اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کیجئے۔ بندہ اللہ سے مانگے، بندہ خود اپنی ذات کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری دنیا کے اندر کیا ہے؟ یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جی کینسر کی بیماری لگی، بس اب یہ بندہ چلا جائے دنیا سے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن انسان کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے انسان کو سمجھاتے تیری سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ پیدا کیا اللہ نے، کھلا رہا ہے اللہ، پلا رہا ہے اللہ، آنکھیں اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، زبان اللہ نے دی، اور پھر بھی بندہ رب کا ناشکر بن کے رب کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں شکوہ کرتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے دنیا کے انسان تجھے کون سی چیز اتنی پیاری لگ گئی کہ تجھے وہ چیز اللہ سے بھی تمہیں غافل کر چکی، تو اللہ سے بھی غافل ہو گیا۔ قتل الانسان ما اکفر، اللہ فرماتے ہیں مارا جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے یہ انسان، کتنا بڑا ناشکر بن گیا۔ صبح شام اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، دن رات اللہ کی طرف سے ہے، پانی اللہ کی طرف سے، ہوائیں اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان کا مزاج یہ بننا چاہیے، نعمتیں ملے تو شکر ادا کرے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ نوازتا رہتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی، اور جب اللہ کیا کرتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ کچھ وقت کے لیے جاب کو مؤخر کر لیتے ہیں، کچھ وقت کے لیے کاروبار میں معمولی سی نفع کے اندر تاخیر آ جاتی ہے، انویسٹمنٹ کر چکا ہے، پہلے ہر مہینے لاکھ 2 لاکھ کماتا رہتا تھا، اب حالات بدل گئے، اب مہینے گزر کے اور 10,000 بھی نہیں کما چکا، اب کیا کہہ رہا ہے جی مجھے اللہ نے بڑا ذلیل کر دیا، ربی اہان، ایسی بات نہیں، اللہ فرماتے کلا بل لا تکرمون الیتیم، حقیقت یہ ہے کہ تو اپنا پیٹ تو بھر بھر کے گزرتا رہتا ہے، تیرے پڑوس کے اندر، تیرے محلے کے اندر، تیرے مارکیٹ کے اندر یتیم و مسکین رہتا ہے، تو نے کبھی یتیم کا اکرام نہیں کیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پر لوگ کو بھار دیں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم سب کچھ خود سمیٹنا چاہتے ہو، اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہو۔ معاشرے کے اندر دیکھو تو صحیح، غریب فقیر مسکین کا کیا حال بن چکا ہے۔ جب تیرے پاس پیسہ تھا، اللہ نے نعمتیں دی، تو نے زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی؟ تو نے صدقات دیے کہ نہیں دیے؟
معاشرے کے غریب کا خیال رکھے نہیں رکھا، 10 جوڑے خود استعمال کر رہا ہے، تیرے معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، لوگوں کے پاس صاف پانی نہیں تھا پینے کے لیے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے، اگر نعمت ملے تو شکر ادا کرو، اگر نعمت چھین لے تو صبر کا مظاہرہ کرو۔ للہ ملک السماوات والارض، سنو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، آسمانوں کی بلندی کا مالک اللہ، زمینوں کی پستی کا مالک اللہ ہے۔ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، انسان جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کسی کو مالدار بنانا چاہے، کسی کو نوازنا چاہے، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو آپ دینے پر آ جائے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ پورے خاندان والے مل کر روکنا چاہے، پورے محلے والے روکنا چاہے، سارے انسان مل کر روکنا چاہے، اللہ جس کو عزت دینا چاہے، اللہ جس کو کھلانا چاہے، اللہ جس کو پلانا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس سے اللہ روکے، جسے اللہ روکے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، ایڑی چوڑی کا زور لگا دو، جب اللہ پاک روک لیتا ہے، کہیں سے انویسٹر نہیں آ رہا، تمہارے پلازے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے پلاٹس پڑے ہوئے ہیں، تمہارے مارکیٹ کے اندر سودا پڑا ہوا ہے، لینے والا کوئی اللہ نہیں بھیج رہا، یہ اللہ پاک دینے والے ہیں۔ اللہ ہی آسمان و زمینوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یخلق ما یشاء، اس زمین اور آسمان کے اندر جو اللہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے انسانوں کا اپنا نظام، انسانوں کا وجود اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اس لیے بچے اور انسان کے پیدا کرنے میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ کا اپنا قاعدہ ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہ لیتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہ لیتا ہے بیٹے عطا فرماتے ہیں، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہ لیتا ہے بیٹیاں بیٹے دونوں عطا فرماتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہ لیتا ہے بانجھ بنا لیتا ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں دیتا۔ اس لیے انسان کو پیدا کرنے میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں، رزق دینے میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، نعمتیں دینے میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ جل شانہ بی بی حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ یہ تو اللہ نظام چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے دیے، لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دی، میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی عطا فرما دی، یحییٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ جس کو چاہ لیتے عطا کر لیتا ہے۔ اس لیے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا بس۔ انہ علیم قدیر، یاد رکھو اللہ خوب جانتے ہیں کس کو کیا دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، اللہ جانتے ہیں، ہر ایک کے حال کے مطابق اللہ دے دے۔ بندے کا کام یہ ہے جو ملا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ جل شانہ کو کوئی اللہ کی نعمت کو روکنا، اللہ جس کو دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، بس اگر یہ لوگ اعراض کر لے، منہ موڑ لے، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہی ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو وہ اس پر اترا جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچ جاتی ہے بسبب ان اعمال کے جو یہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگے بھیج چکے یا ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے،
فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، یقیناً یہ انسان ناشکر بن جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کی حکومت اور ملکیت۔ یخلق ما یشاء، جو چاہ لیتا ہے پیدا کر لیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہ لیتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا کر لیتا ہے جس کے لیے چاہ لیتا ہے بیٹے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور یا جوڑے جوڑے عطا کر لیتا ہے ان کو، بیٹیاں اور بیٹے دونوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بنا دیتا ہے جس کو چاہ لیتا ہے بانجھ۔ انہ علیم قدیر، یقیناً وہ خوب جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ۔